اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191 اور 192 کی ہم نے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 190 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح جو لوگ ہیں وہ جب یعنی کہ جب ان کے اولاد پیدا ہونے سے پہلے کس طرح وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ شرک نہیں کریں گے اور شکر گزار بنیں گے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے تو اس میں وہ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ملا ہے، کسی اور کی وجہ سے، یا کوئی اور ایسی ہستی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ بچہ ملا ہے یا صحت مند بچہ ملا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو تربیت کے اندر وہ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے جو مقصد دیا ہے اس سے ہٹ کے وہ دوسرے مقصد کو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں بچوں کو۔ آلموسٹ زیادہ تر جو انسان ہے وہ اسی جو دنیا میں اس وقت جو شرک ہو رہا ہے، زیادہ تر جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ جو یعنی کہ بچے دے سکتے ہیں، یا بچے صحت مند دے سکتے ہیں، یا جو بھی وہ امید رکھتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے رکھتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی مذمت کی ہے پچھلی آیتوں میں، اور آگے جو آیت نمبر 191 ہے اور 192 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر مذمت کی شرک کی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کا آپ کہہ لیں کہ ہر صفحہ یا ہر صورت کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرک کی مذمت کی گئی ہے، تو مختلف اگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھایا گیا ہے، اور لوگوں کو ہر انسان کے لیول پہ جا کے اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ کس طرح یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد پھر جو والدین کی جو نافرمانی ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو اس طرح پھر اور جو جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ ان کو گنوایا گیا، لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اور اگر انسان شرک کی حالت میں ہی اس کی جو موت ہو جائے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 191 میں اللہ پاک نے فرمایا کیا وہ اس کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو بھی بت پرستی ہے یا کوئی بھی انسان جس کو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جیسا کہ جو عیسائی مذہب ہے، ان میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس پاور ہے وہی جو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی پاور ہے، یعنی کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں ان کی بھی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ جو دوسرے بزرگ ہستیوں کو بھی اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ فریاد رسی کرتی ہیں، ان کی جو مشکلات ہیں وہ آسان کرتی ہیں یا مشکلات حل کرتی ہیں، تو یہ سب چیزوں کی یہاں پہ جو مذمت کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں، تو وہ کیسے انسان کو مشکلات سے نجات دے سکتے ہیں جو کہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جو بھی ہستی وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتی وہ کیسے دوسرے کی مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں اس بات کو ایکسپلین کیا۔ تو اب اگر کوئی نہ سمجھے تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اتنی جو کھلی آیات ہے ان کو سمجھنے کے بعد بھی وہ شرک کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 192 میں اللہ نے فرمایا وہ نہ اس کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، یعنی کہ جو پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور دوسرا وہ کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے بلکہ ان کو خود مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ ہر انسان
کوئی بھی ہستی دنیا میں ہے وہ، یا ہم جو خود بت اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، سب محتاج ہیں ایک دوسرے کے. یا جو بت جو ہم ہاتھ سے تراشتے ہیں وہ تو کچھ بھی، وہ تو بول بھی نہیں سکتے. اور جو ہستیاں ہم جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشکلات سے نجات دیتی ہیں، وہ بھی مدد کے لیے دوسروں کو پکارتی ہیں. کوئی نہ کوئی ان کو جب مشکل آتی ہے تو وہ دوسروں کو پکارتی ہیں، دوسروں کے لیے ہیلپ چاہتی ہیلپ ان کو چاہیے ہوتی ہے. یعنی ہر انسان جو بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، سب انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی کسی کے پاس پیسہ ہو، کچھ بھی اختیارات ہوں، لیکن ان کو پھر بھی ایک دوسرے کی، انسانوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کوئی، یہ بھی جو اگزامپل دی گئی ہے اس میں بھی لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی ہستی دنیا میں نہیں ہے جو کہ ہم یہ کہیں کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی. اب نبیوں کی اگزامپل لے رہے ہیں، نبی بھی جو ان کی جو روزمرہ کی زندگی تھی تو بھی ایک دوسرے کی ان کے ساتھ، یعنی کہ جو تجارت ہوتی ہے اس میں وہ ایک دوسرے کی ہیلپ ان کو چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسرے زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے جہاد ہے، یا جو یعنی پیغامات کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، تو سب جگہ پہ ہم ان کو بھی ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی ہستی ہے واحد، جو کہ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پوری دنیا چاہے اس کی نافرمان ہو جائے، پھر بھی اس کی جو کائنات میں کوئی کسی بھی ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی. اور سب اس کے فرما بردار ہو جائیں تو پھر بھی اس کے جو کائنات میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا. سب جو اب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو یہ دوسری اگزامپل اللہ تعالیٰ نے دے کے بڑے اچھے انداز سے اسے سمجھا دیا. اب جو انسان سمجھنا چاہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کے لیے ان مثالوں کے اندر. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے جو شرک کے آگے بھرپور مذمت کی ہے، اس کو بھی آگے بھی بڑے زبردست انداز سے اور اگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے. جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.